طاہر چودھری صاحب، ایک لیگل ٹرم ہے بونافائیڈ پرچیزر۔ بہت سارے ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی بھی کسی گھر کا مالک، کسی پراپرٹی کا مالک جو ہے، زمین کا مالک جو ہے، اس کو اچانک ایسی ایک افتاد اس پر آن پڑتی ہے، ایک اس کو مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ اس کے حالات سارے اس طرح سے لیگلائز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ کورٹ میں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ اس کا گھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال خارج ہو گیا، اس کی رجسٹری جو ہے انہوں نے خارج کروا دی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ کورٹ میں جاتا ہے۔ اور یہ بونافائیڈ پرچیزر کو پھر قانون کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ حقیقت ایسی ہے کہ بہت سارے قبضہ گروپ جو ہوتے ہیں وہ شریف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بھی ان کے خلاف جعل سازیوں کے ذریعے سے ایسے ڈاکومنٹس بھی تیار کرتے ہیں کہ ان کو پریشان کرتے ہیں اور ان کی رجسٹریاں خارج کروا دیتے ہیں، انتقال خارج کروا دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بونافائیڈ پرچیزر جو ہے اس کو قانون جو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ اچھا سر، یہ بونافائیڈ پرچیزر یہ ایک ٹرم ہے لیگل۔ جس طرح میں کسی سے پراپرٹی خریدتا ہوں اور وہ پراپرٹی جب میں نے خریدی تھی، میں نے اپنی پوری تسلی کی تھی، تمام جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، سپوز یہاں پر لاہور میں LDA کے انڈر جو پراپرٹیز آتی ہیں، میں نے LDA سے جا کے مکمل چھان بین کی تھی کہ اس پراپرٹی کے اوپر کسی طرح کا کوئی بار، کوئی رہن، کوئی سٹے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکومنٹ وہاں سے مجھے بالکل کلیئر ملا تھا، اور اس ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر، اور وہ میرے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اپنی مکمل تسلی کر کے، مشتری ہوشیار باش والا جو اصول ہے اس کو اپلائی کر کے، تو پھر میں نے اس پراپرٹی کو خریدا تھا، میں نے پیمنٹ کی تھی اور اس کی ڈاکومنٹیشن کی تھی۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پراپرٹی تو نہیں جی، یہ اس کی وہ رجسٹری جو اس بندے کے نام پر تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، یا اس کے اوپر کسی اور کا حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، یا اگر کوئی اسٹے تھا، کسی کوئی رہن تھا، کوئی بار تھا، کوئی بینک نے اس کو کوئی پلیج کیا ہوا تھا، لیکن اس کا اندراج جو ہے وہ متعلقہ LDA میں نہیں تھا یا پٹواری وغیرہ کے پاس نہیں تھا، اگر پٹوار خانے کی وہ زمین ہے، تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ خارج ہو گئی ہے، تو اب جس بندے نے، میں نے جو خریدی ہوئی ہے، اس کا بھی حق ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اب کسی اور کے نام وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں پھر میں کورٹ میں جاتا ہوں کہ جناب جب میں نے یہ پراپرٹی خریدی تھی تو میں نے اپنی مکمل تسلی کی تھی، میرے پارٹ پہ کوئی فراڈ نہیں ہے، اپنے ڈاکومنٹس پیش ہاں کرتا جی، ہے۔ میرے یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ ان تاریخوں کے، ان ڈپارٹمنٹس کے ایشو کردہ ڈاکومنٹس ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوکے ہے، ہر طرح سے کلیئر ہے، کوئی رہن وغیرہ، کوئی اس طرح کا وہ پلیج سلیج اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب میں نے اپنی تسلی کر کے خریدی تھی، تو بعد میں آپ یہ جو ایک کینسل کر دیا یا خارج کر دی یا اس کے اوپر کوئی اسٹے لگا دیا، تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں ایک بونافائیڈ پرچیزر ہوں، میں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میں نے کسی کو فراڈ کر کے، میرے نالج میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی فراڈ میں انوالو ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے۔ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تو اندراج ہوتا کسی جگہ پر، تو چونکہ میں بونافائیڈ پرچیزر ہوں تو میرا رائٹ جو ہے اس کے اوپر اسٹیبلش کیا جائے۔ اگر کسی بھی طور یہ پراپرٹی آپ نے کسی کو دینی ہے یا سرکار نے ضبط کرنی ہے، تو جو میں نے اماؤنٹ پے کی ہوئی ہے وہ اماؤنٹ، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو پیسے بن رہے ہیں آج تک، جو اس کا وہ ریٹ آج کا مارکیٹ ہے، وہ مجھے دلوایا جائے اس بندے سے، جس بندے نے اگر وہ فراڈ مجھ سے کیا ہے، یا یہ پراپرٹی ہی میرے نام رہنے دی جائے، چونکہ میں ایک بونافائیڈ پرچیزر ہوں اور اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اور۔ تو یہ ہمارا جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے وہ، اور دوسرے جو ریلیونٹ لاز ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہم سول کورٹ میں اس میں جاتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ میرے نام ہی رہنے دی جائے، یا اس کے مجھے پھر ڈیمیجز جو ہیں وہ دلوائے۔ یہ بہت لمبا عرصہ تک چلتے ہیں پھر ایسے کیس بھی؟ سر اس میں بیسیکلی سب سے پہلی تو وہ ہوتی ہے کوشش کہ وہ پراپرٹی اگر مجھے ڈسپوزیس نہ کیا جائے، اور مجھے جب میرے نالج میں آئے تو پھر میں فوری کورٹ کو اپروچ کروں اور اسٹے وہاں سے اس میں انجنکشن جو ہے وہ لے لوں، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ پوزیشن جو ہے وہ میرے پاس رہے گا جب تک کہ اس کا وہ فائنل وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فوری کو خطرہ ایسا پیدا ہو جائے کہ مجھے ڈسپوزیس کر دیا جائے گا، مجھ سے میرا گھر یا پراپرٹی خالی کروا لی جائے گی، تو وہ خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کورٹ جو ہے پھر اس صورت میں اگر آپ کا کیس اچھا بن رہا ہے، وقتی طور پر آپ کو چھیڑتی بھی نہیں ہے، تنگ بھی نہیں کرتی، آپ کا گھر بھی خالی نہیں ہونے دیتی، اور فیصلے بھی پھر آپ کی فیور میں۔ اس میں قبضے کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ ملکیت میں جو قبضہ کس کا ہے؟ سر بالکل، قبضے کی بالکل اہمیت ہوتی ہے۔ قبضے کے بارے میں لاء کہتا ہے کہ پوزیشن از دا 9/10 آف دا اونرشپ۔
पोजेशन की ज़्यादा जो है वो अहमियत है। उस बोनाफाइडी जो परचेजर है उसकी, यानी कि वो काबज़ है वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का, जी उसका नाम पर भी इंदराज है, रिकॉर्ड में भी है, और वो बिजली के बिल भी लग चुके हैं, सुई गैस के बिल भी हैं, उसका पोजेशन भी है। तो इसका मतलब है कि उसका केस जो है वो मजबूत है। कानून तो जो वैसे काबिज़ हो उसकी भी उस वक्त वो फेवर कर रहा होता है कि ये बंदा वो इलीगल जो है वो उसने पोजेशन वगैरह ना किया हो, एक लंबे अरसे से एक जायदाद के ऊपर वो रह रहा है, पीसफुल उसका पोजेशन है, तो कानून तो उसको भी अहमियत देता है, ऑल्दो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उस तरह ना हो। लेकिन ताहिर साहब ये भी तो हो सकता है कि बाज़ औक़ात एक ही प्रॉपर्टी के 4-5 मालिक कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सारे कहते हैं कि हम बोनाफाइडी परचेजर हैं, फिर किसको अहमियत दी जाएगी? सर उसमें भी देखा जाएगा कि पहले किसके साथ वो एग्रीमेंट है। जो पहला एग्रीमेंट अगर मेरे साथ है तो मैं ज़्यादा जो है उसका वो हकदार हूँगा। कानून और जो फैक्ट्स हैं वो फिर मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं कि पहले मैंने ख़रीदी थी, और बाद में जो सब्सिक्वेंट जो परचेज़र्स हैं उन्होंने वो एहतियात का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह चेक नहीं किया, तो वो अपने वो मुश्तरी होशियार वाला बाश वाला जो कानून है वो फिर यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि आपने चेक नहीं किया, तो वो पहले भी बिकी हुई है तो आपने ख़रीदी है तो अब आप। अच्छा ताहिर साहब, यहाँ पर एक और मशवरा भी दें जो हमारे सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पर ये सवाल भी करते हैं, इस मौका पर जब कोई ऐसा केस हो तो किस लेवल का जो कानूनदान है, वकील जो है, उसकी सर्विसेज लेनी चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? ये देखना चाहिए कोर्ट अपीयरेंस किस बंदे की है, और वो कैसे पता चलेगा? अपनी फील्ड में वो काम कर रहा है, एक रेगुलर वो प्रैक्टिशनर है या नहीं है। ये तो फिर ऐसे ही आप मार्केट में कोई चीज़ लेने गए हैं तो आप कपड़ा ख़रीदते वक्त भी कोई 3-4 दुकानें, या जूता ख़रीदते वक्त भी कुछ दुकानें जो हैं वो घूम फिर के देखते हैं, तो ये आपने खुद जज करना है। अब तो वकला की जो है वो वैसे भी आप किसी भी लोकल बार में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, वहाँ पे रेपुटेशन वो बनी हुई होती है ऑलरेडी कि कौन से वकील साहब की किस साइड की प्रैक्टिस ज़्यादा है, कौन से वकील साहब की रेपुटेशन ओवरऑल वो प्रोफेशनली डील करते हैं या कोई गलत तरीक़ों से वो काम करते हैं, तो ये फिर आपको देखना पड़ती हैं, यानी खुद देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, या किसी राब्ते से जाना चाहिए? बिल्कुल खुद राब्ते से, मतलब सपोज चौधरी साहब अगर मुझे कोई केस रेफ़र कर दें कि आप ताए चौधरी साहब के पास जाएं, तो आप शायद मेरे बारे में जानते होंगे इसी वजह से, तो हमारे पास तो करते भी हैं, हम दे देते हैं आपका नंबर। ये तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो हमारे पास रेफरल बेसिस पर वो केसेस आ रहे होते हैं। मैंने अगर किसी एक क्लाइंट को 12 साल पहले अच्छा उसको मैंने डील किया था, अच्छा उसको रिलीफ लेकर दिया था, उसके केस में मेहनत की थी, तो वही जो क्लाइंट है वो फिर अपने पूरे ख़ानदान में आपकी वो मशहूरी करवा रहा होता है कि फ़लाँ वकील साहब के पास जाएं, वो आपको अच्छा डील करते हैं, वो कोई गलत बयानी नहीं करते और जो फैक्ट्स हैं और उसके मुताबिक आपका केस लेके चलते हैं। तो ये मशहूरी जिस तरह बाहर कोई खाने की दुकानों वालों की बनी हुई होती है कि उनका जायका बड़ा अच्छा है, इस तरह वकीलों की भी मशहूरी मार्केट में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब।